آئندہ روز اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہوئے جیسے ہی میں نارنجی انٹو والی بلڈنگ کے درمیان پہنچا تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بوڑھے پیٹی سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ گزشتہ رات اس کی بیوی خیریت سے گھر پہنچ گئی یا نہیں۔ اگرچہ مجھے یقین تھا کہ مسز پیٹی لوٹ آئی ہوگی، مگر قانون کے ایک محافظ کی حیثیت سے میرا فرض بنتا تھا کہ میں بوڑھے پیٹی کو ضرور ٹچ کروں۔ اس خیال کے ساتھ میں کل کی طرح کسی طویل بات چیت کا حصہ نہیں بنوں گا، میرے قدم پیٹی کے فلیٹ کی جانب بڑھ گئے۔ میری دستک کے جواب میں ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا۔ میں نے اس کی عمر کا اندازہ 45 کے آس پاس لگایا۔ وہ ایک اسمارٹ اور غصیلی عورت دکھائی دیتی تھی۔ اس کے مسلسل چلتے ہوئے منہ کو میں دیکھ کر سمجھ گیا کہ دروازے کی طرف آنے سے پہلے وہ کچھ تناول فرما رہے ہیں۔ مجھے اس کے گال پر خوبصورتی کی علامت کی ایک پرکشش تل بھی نظر آیا، تاہم آتش مزاجی کے باعث اس کی تیوری چڑھی ہوئی تھی اور وہ دروازے میں اس طرح جم کر کھڑی تھی جیسے فٹ بال کا گول کیپر گول کے اندر چوکنا کھڑا ہوتا ہے۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ کسی بھی صورت مجھے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گی۔ بہرحال میں نے مسکراتے چہرے کے ساتھ کہا، میرا نام کانسٹیبل کولن پرنگل ہے، ہم اس سے پہلے کبھی نہیں ملے۔ اگر مجھے گھر کے اندر آنے کی کیا یہاں کوئی حادثہ رونما ہوا ہے؟ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے ہفکی بھرے لہجے میں مستفسر ہوئی۔ او کانسٹیبل پرنگل، اس عورت کے عقب میں مجھے بوڑھے پیٹی کی جھلک دکھائی دی۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی پیٹی نے دوستانہ انداز میں ہاتھ ہلایا۔ وہ آج بھی وہی سرخ جیکٹ پہنے ہوئے تھا جس میں نے اسے کل دیکھا تھا، تاہم آج اس کے گھنے اور لمبے بالوں کی لٹیں مائل بآوارگی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہیئر کریم کے کمالات نے انہیں پیٹی کے سر پر بڑے سلیقے سے سجا رکھا تھا۔ مجھے اس لڑکی کا نام معلوم نہیں جو کل شام یہاں پر آپ سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے پیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا وہ مطمئن ہو گئی تھی؟ سر، آپ اس پاگل لڑکی کے اطمینان کو چھوڑیں اور اپنی بتائیں۔ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے پیٹی نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ پھر ہم دونوں کے درمیان دروازہ تھا۔ میں اسمارٹ عورت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا؟ میری بیوی صحیح سلامت واپس لوٹ آئی ہے۔ وہ نالائق خام خواہ ہی مجھ پر شک کر رہی تھی کہ میں نے اس کی ماں کو سرخ ٹرنک میں بند کر رکھا ہے۔ پیٹی نے سرخ ٹرنک کا ذکر کیا تو میری نگاہ خود بہت سٹنگ روم کے فرش کی جانب اٹھی۔ گزشتہ شام میں نے وہ باکس اسی جگہ پر دیکھا تھا، لیکن اب وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا، مسٹر پیٹی، تمہارے اس پسندیدہ سرخ ٹرنک کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ فضول سی چیز ہے، پیٹی کی بجائے اس کی بیوی نے حقارت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے آج صبح ہی اسے فلیٹ سے باہر پھینکوا دیا ہے۔ اس قسم کے واحد اشیاء کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ گویا کل شام اس لڑکی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اگر اس کی ماں اس گھر میں ہوتی تو وہ اس منحوس باکس کو کبھی اندر نہ لانے دیتی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ میں نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ پیٹی نے بات ختم کرنے والے انداز میں بولا، سر یہاں سب ٹھیک ہے، آپ کی تشویش اور تعاون کا شکریہ، آپ کو ہمارے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تھینک یو، گڈ بائی۔ پیٹی کی بات ختم ہوتے ہی مسز پیٹی نے غضبناک انداز میں دھار سے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ وہ لڑکی اگر جوش و تیش کا سلور میڈل جیت چکی تھی تو اس کی ماں اس شعبے میں گولڈ میڈلسٹ تھی۔ اب میرے پاس وہاں ٹھہرنے کا کوئی جواز نہیں بچا تھا، اس لیے میں چپ چاپ نکل گیا۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ سرخ ٹرنک کا پراسرار معمہ خود بہت حل ہو گیا ہے، لیکن اگلے روز میری ایمبر سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے ایک اور ہی کہانی سنا ڈالی جس نے حل ہوتی ہوئی صورتحال کو بے حد پیچیدہ کر دیا۔ سر، آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے اس علاقے پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ اسلام کے بعد اس نے مجھے بتایا وہ عورت زندہ ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے تاکیدی انداز میں گردن ہلائی۔ میری اس سے ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ اس نے سرخ ٹرنک کو گھر سے باہر پھینکوا دیا ہے۔ ہم دونوں اس وقت سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چل رہے تھے۔ وہ یکایک رک گیا اور شک زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، سر آپ کس عورت کی بات کر رہے ہیں؟ مسز پیٹی کی، میں نے جواب دیا۔ تمہیں یاد ہے نا پرسوں شام اس کی وہ بد دماغ بیٹی کس طرح ڈھونڈتے ہوئے اپنے باپ کے فلیٹ پر پہنچی تھی؟ اس نے وہاں ہاسا ادھم مچایا تھا۔ وہ سب تو مجھے یاد ہے سر، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، لیکن ابھی آپ جو بتا رہے ہیں وہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا۔ اس میں ایسی مشکل کون سی بات ہے؟ اس کی بات سن کر میرا ذہن بھی الجھ گیا۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے مسز پیٹی کو اس کے گھر میں دیکھا؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں بالکل، میں نے تمہیں یہی بتایا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بوڑھا پیٹی سرخ جیکٹ پہنے ہی گھر میں موجود تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا، میری بیوی صحیح سلامت لوٹ آئی ہے، اب آپ کو ہمارے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ میری اس وضاحت کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے مستفسر ہوا، کیا آپ کو اس عورت کی پیشانی پر کسی پرانی چوٹ کا نشان نظر آیا؟ میرا مشاہدہ اور حافظہ بہت تیز ہے، لہذا میں نے فوراً سے بیشتر جواب دیا، بالکل نہیں۔ وہ مجھے ایسی نظر سے دیکھنے لگا جیسے میں دنیا کا سب سے بڑا احمق ہوں۔ کیا ہوا؟ میں نے قدرے برہمی سے کہا۔ کیا اس کے عورت کے رخسار پر وہ ایک مرتبہ پھر میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے بولا، تل کا نشان تھا؟ ہاں تھا۔
मैंने पुरवसूख लहजे में कहा। तो फिर वो मिसेस पैटी नहीं बल्कि मिसेस बेंसन होगी, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला। मैंने जो शुरू में आपसे कहा था वो औरत जिंदा है, तो मेरा इशारा मिसेस बेंसन की ही तरफ था जो अचानक गुम हो गई थी। मैंने इसी औरत को इस इलाके में देखा था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मिसेस बेंसन मिसेस पैटी के घर में क्या कर रही थी। मैंने सरसराती हुई आवाज में पूछा और पैटी ने मुझसे ये क्यों कहा कि वो उसकी बीवी है। एम्बर की सनसनीखेज बातों ने मुझे चकरा कर रख दिया। अगर वो लड़का गलत बयानी से काम नहीं ले रहा था तो फिर पैटी ने मुझसे झूठ क्यों बोला था। मैं इस क्यों और कब और कैसे के झमेले में उलझा हुआ था कि एम्बर की ठहरी हुई आवाज मेरी समाज से टकराई। ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप पुलिस हैं, ऐसे पेचीदा मामलात का सुराग लगाना तो आपका काम है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बच्चे, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने सर को अस्बाती जुम्बश देते हुए कहा, ये बिल्कुल मेरी ही जिम्मेदारी है, बल्कि मेरे फ़राइज़ का हिस्सा है, लेकिन फौरी तौर पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इसने मानी है अंदाज में कहा। एम्बर की आंखों में मुझे बेपनाह एतमाद नजर आया। अलावा से इसके लहजे की संजीदगी से मुझे अंदाजा हो गया कि वो कोई आम चलता फिरता लड़का नहीं है। मैंने चंद लम्हात के तजब्जुब के बाद इससे पूछा, तुम कैसे मदद करोगे मेरी? आप मेरे साथ आ जाए। वो मुतदिल अंदाज में बोला और मशीनी अंदाज में मुड़कर एक जानिब चल पड़ा। मैं चुपचाप इसे फॉलो करने लगा। वो रात का वक्त था। मैं एम्बर के साथ चलते हुए नारंगी ईंटों वाली उसी इमारत के सामने पहुंच गया जहां एक फ्लैट में बूढ़ा पैटी अपनी बीवी के साथ रहता था। बिल्डिंग का दाखिली गेट खुला हुआ था। चारों जानब खामोशी और सन्नाटे का रहा था। जब हम गेट के सामने रुके तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे दो इंसानी आंखें किसी पर्दे की ओर से मेरी निगरानी कर रही हूँ। लामहाला मेरी नजर ऊपर को उठ गई। इस नारंगी रिहायशी इमारत की खिड़कियों में टेंटेड ग्लास लगे हुए थे। घर के अंदर मौजूद शख्स बाहर का नजारा कर सकता था, लेकिन बाहर से देखने वालों की नजर इन अंधे शीशों से टकरा कर अंधी हो जाया करती थी। हमें पैटी के फ्लैट में जाना है, एम्बर ने कहा। इस वक्त मैंने उलझन ज़दा लहजे में कहा, काफी रात गुजर चुकी है, इस वक्त इसको परेशानी में डालना ठीक नहीं है। हम अपनी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं सर, वो मेरी तरफ देखते हुए ठोस लहजे में बोला। इस मकसद के हसूल के लिए किसी न किसी को तो परेशान करना ही पड़ेगा। वो लड़का अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी और पुख्ता बातें कर रहा था, वो भी पूरे एतमाद अंदाज में, जैसे वो इसके हवाले से बरसों से तजर्बा रखता हो। ठीक है, मैंने इसकी तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए कहा, तो चलो मिस्टर पैटी का दरवाज़ा नॉक करते हैं। नारंगी ईंटों वाली इमारत के खुले हुए गेट के अंदर हम दाखिल हो गए। हॉलवे से गुजरकर पैटी के फ्लैट तक पहुंचने में हमें मुश्किल 1 मिनट लगा होगा। पैटी वाले फ्लैट के गिरदोनवा वाला हिस्सा पुरसुकून और खामोश था। कॉरिडोर में वाक़ तमाम फ्लैट्स के दरवाजे बंद थे। मैंने पैटी के दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा खुलने का इंतजार करने लगा। अगरचे मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। मैं इस वक्त इन मियाँ बीवी को डिस्टर्ब करने के हक में बिल्कुल नहीं था। पता नहीं मैं इस स्मार्ट लड़के की बातों में कैसे आ गया था। वक्त ने साबित कर दिया कि एम्बर की बात मानकर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अभी रात इतनी भी नहीं बीती थी कि मिस्टर एंड मिसेस पैटी हाथी घोड़े बेचकर ऐसी गहरी नींद सो चुके होंगे कि हमारी दस्तक की आवाज़ इनकी समात के आसपास से भी ना गुजर रही हो। जब मुसलसल 8-10 बार दस्तक देने के बावजूद अंदर से किसी रद्देमल का इजहार देखने को न मिला तो एम्बर ने हतमी लहजे में कहा, सर वो लोग अंदर मौजूद नहीं है। मैं वसूख से कह सकता हूँ कि दरवाज़ा लॉक है। तो फिर वापस चलते हैं, मैंने एक बोझल सांस खारिज करते हुए कहा। वो मानी हेज लहजे में मुस्तफसिर हुआ, अपना मकसद हासिल किए बगैर सर तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने बेबसी से कंधे उचकाते हुए कहा, दरवाज़ा तो लॉक है, लॉक दरवाजे को खोला भी तो जा सकता है सर। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, जब तक हम फ्लैट के अंदर दाखिल नहीं होंगे इस रात से पर्दा नहीं उठेगा। लम्हाती तवक्कुफ करके इसने इजाज़त तलब नज़र से मेरी तरफ देखा, फिर ससराती हुई आवाज़ में इजाफा करते हुए बोला, सर मैं दरवाजे के लॉक को खोल सकता हूँ। नहीं, ये गैर कानूनी है। मैंने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, इस तरह किसी के घर में घुसना जुर्म है एम्बर। इसने मेरी तंबीह पर तवज्जो नहीं दी और अपनी पैंट की जेब से एक उड़से हुए चंद औजार निकाल कर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। इन लम्हात में एम्बर जेसन बोर्न की तरह इंतहाई मुस्तैद और हाजिर दिमागी दिखा रहा था। किसी गैबी ताकत ने मुझे इसके काम में मुदाखलत करने से रोक रखा था। मैं चुपचाप इसकी कार्रवाई को तकने लगा। एम्बर ने एल की टाइप के 2 लीवर्स को दरवाजे के लॉक की होल में दाखिल किया और बड़ी महारत के साथ इन्हें हरकत देकर चंद सेकंड में दरवाजे का लॉक खोल दिया। अगले ही लम्हे हम फ्लैट के अंदर थे। अंदर तमाम लाइट साफ थी। मैंने अपनी टार्च रोशन कर ली और इसकी महदूद रोशनी में सिटिंग रूम का जायजा लेने लगा। फ्लैट का दाखिली दरवाजा इसी सिटिंग रूम में खुलता था। परसों शाम मैं यहीं पर मिस्टर पैटी और इसकी बददिमाग बेटी से गुफ्तगू करके गया था। अलबत्ता कल पैटी ने मुझे घर के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। टॉर्च लाइट में इस कमरे के नज़ारे ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। वो कमरा मुकम्मल तौर पर खाली था। गुज़श्ता रोज तो मैंने सिर्फ टंग को ही गायब पाया था, मगर आज वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं था। सुर्ख फर्नीचर, शतरंज की बिसात और दीगर तमाम छोटा बड़ा सामान कहीं और मुंतकिल कर दिया गया था। वो एक निहायत ही मुअस्सर सा फ्लैट था। एक बेडरूम, एक लिविंग रूम और एक छोटा सा किचन। सिटिंग रूम को खाली पाकर मैंने बेडरूम के अंदर भी झांक देख लिया, मगर वहाँ भी कुछ बाकी नहीं था। मिस्टर पैटी, मैंने इस फ्लैट के बूढ़े हाशी को पुकारा। सर आप कहाँ हो? मैं कांस्टेबल कोलन प्रिंगल। कोई फायदा नहीं सर। एम्बर की सरसराती आवाज़ मेरे तक पहुंची। आपको कोई जवाब नहीं देगा, वो लोग कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। लिहाजा मुझे इस बात से इत्तफाक करना पड़ा। इन लम्हात में मेरा दिमाग रोशनी की रफ्तार से काम कर रहा था।
موجودہ صورتحال کے پیش نظر میں نے امبر سے پوچھا کیا تم نے مسز بینسن کا گھر دیکھ رکھا ہے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ امبر نے فلیٹ سے نکلنے کے بعد اس کے دروازے کو اپنی ہنرمندی سے دوبارہ لاک کر دیا تھا۔ راستے میں اس نے مجھے بتایا مسز بینسن اس اسکوائر کے آخری کنارے پر ایک رہائشی عمارت میں اکیلی رہتی ہیں۔ اکیلی کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ مسٹر بینسن کہاں ہوتا ہے؟ مسٹر بینسن اب اس زمین کے اوپر موجود نہیں ہے، امبر نے جواب دیا۔ چند سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ لڑکی بتا رہی تھی کہ مسز بینسن اور اس کی ماں میں گہری دوستی تھی۔ مسز بینسن اور مسٹر پیٹی کی اس دوستی نے مسٹر پیٹی کو مسز بینسن کے قریب کر دیا ہوگا، اور اب میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا اب مسز پیٹی غائب ہو چکی ہے اور مسز بینسن کو بوڑھا پیٹی اپنی بیوی کی حیثیت سے متعارف کراتا پھر رہا ہے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کی ماں کی گمشدگی میں پیٹی کا یہ ہاتھ ہے۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو امبر؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اس نے معتدل انداز میں کہا، لیکن سر میں آپ کی پہلی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ کون سی پہلی بات بچے؟ یہی کہ پیٹی مسز بینسن کو اپنی بیوی کی حیثیت سے متعارف کراتا پھر رہا ہے۔ وہ میری طرف بغیر دیکھے سپاٹ آواز میں بولا۔ میں کچھ الجھ کر رہ گیا، لیکن پیٹی نے تو مجھے یہی بتایا تھا۔ سر وہ صرف آپ کو ہی ایسا کہہ سکتا ہے، وہ ذومانی انداز میں بولا، اور کسی سے نہیں۔ میں پوچھے بنانا ہے رس کا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس اسکوائر کے تمام رہائشی ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ وہ شاکی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس لیے پیٹی کا یہ جھوٹ کسی کے سامنے جم نہیں سکتا۔ صرف آپ ہی ایک ایسے بے خبر انسان ہے جو یہاں کے لوگوں سے واقف نہیں ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے۔ علاقے کی پیٹرولنگ اپنی جگہ، لیکن آپ کو یہاں کے باسیوں کے بنیادی مسائل اور معاملات سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ اس پر ایک پاؤنڈ بھی خرچ نہیں ہوا سر۔ امبر نے آخری جملہ کچھ ایسے انداز سے ادا کیا جیسے مجھے میری نالائکی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا۔ اگرچہ اس کی بات میں وزن تھا، لیکن انسانی فطرت ہے کہ وہ 10 بار دن میں آئینہ دیکھ لے لیکن اسے کچھ بھی غلط دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر کوئی دوسرا اسے آئینہ دکھائے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ امبر کے اس معصومانہ وار سے مجھے کافی تکلیف محسوس ہوئی، مگر میں نے اپنی اندرونی کرب کو چہرے پر ظاہر ہونے نہیں دی اور قدرے تلخ لہجے میں کہا، امبر تم پولیس ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں جوائن کر لیتے؟ نہ کرے سر، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے اضطراری انداز میں پوچھا۔ سر مجھ جیسے چور کو کون پولیس میں بھرتی کرے گا؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا کہا؟ تم ایک چور ہو؟ میں نے بے یقینی سے امبر کی طرف دیکھا۔ آپ کو میرا ٹیلنٹ دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا سر، اس نے نیم مزاحیہ انداز میں کہا۔ آپ تو بہت ہی بولے پولیس آفیسر ہیں۔ خیر چھوڑے، اس نے موضوع گفتگو بدلتے ہوئے اپنے معتدل انداز میں بتایا۔ سر ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ مسز بینسن کے گھر کے داخلی دروازے پر لاک پی ایمبروز نے اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھول لیا اور اگلے ہی لمحے ہم دونوں فلیٹ کے اندر تھے۔ میں نے احتیاطاً فلیٹ کی کسی اندرونی لائٹ کو آن کرنے کے بجائے اپنی ٹارچ جلائی، جس کی محدود روشنی میں اس گھر کا جائزہ لینے کے لیے کافی تھی۔ مذکورہ فلیٹ بوڑھے پیٹی کی فلیٹ کی بنسبت بڑا تھا۔ اس میں 2 بیڈ روم تھے، جس میں ایک دروازہ کھلا ہوا تھا جبکہ دوسرا بند تھا۔ میں نے بند دروازے کو لٹو کو گھما کر دیکھا تو پتہ چلا وہ لاک تھا۔ چند ہی منٹ میں نے اپنے ٹارچ کی روشنی کی مدد سے اس فلیٹ کا تنقیدی جائزہ لے لیا۔ مسز بینسن تو فلیٹ میں کہیں موجود نہ تھی، لیکن وہاں کے سامان کی ابتری کو دیکھ کر یہ بخوبی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ بہت جلدی میں گھر سے نکلی ہے۔ وارڈروب اور ڈریسنگ ٹیبل میں اس کی انتہائی ضرورت کی چند چیزیں اٹھائی گئی تھی اور افراتفری میں کہیں روانہ ہو گئی تھی۔ امبر، میں نے اس شاطر نوجوان چور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں ایک بار پھر اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ میں نے بیڈ روم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، ذرا اس لاک کو بھی کھولو، ہو سکتا ہے اس کمرے کے اندر کوئی کام کی شے مل جائے۔ امبر نے اپنے اوزار کی مدد سے اس لاک بیڈ روم کو کھول دی۔ اب کی بار میں نے کمرے کی لائٹ بیان کر دی۔ اس کمرے کا منظر خاصا عجیب اور وحشتناک تھا۔ کہنے کو وہ بیڈ روم تھا، مگر اس میں بیڈ نام کی کوئی چیز نہیں نظر آ رہی تھی، بلکہ وہ کمرہ سامان کے نام سے عاری تھا، سوائے ایک بڑے ٹرنک کے جو کھڑکی کی دیوار کے ساتھ پڑا تھا اور ایک دبیر چادر نے اسے ڈھکا ہوا تھا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سیلن نما بو پھیلی ہوئی تھی جو در حقیقت سیلن اور سڑ کا مرکب محسوس ہوتی تھی۔ اس ناخوشگوار بو کو سونگتے ہی میرے ذہن میں ایک طاقتور خیال پیدا ہوا، یہاں کوئی گڑبڑ ہے۔ اس گڑبڑ کا راز فاش کرنے کے لیے میں چادر سے ڈھکے ہوئے ٹرنک کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ بیڈ روم میں اس ٹرنک کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ جب میں نے مذکورہ ٹرنک کے اوپر چادر ہٹائی تو اس کی کنڈی میں تالا لگا ہوا نظر آ گیا۔ میں نے ایک بار پھر مدد طلب نظر سے امبر کی طرف دیکھا۔ آ جاؤ بچے، تمہارے لیے ایک اور کام نکل آیا ہے۔ وہ جلدی سے میرے نزدیک چلا آیا۔ میں نے بند تالے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس تالے کو کھولو، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس ٹرنک کے اندر کیا ہے۔ امبر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تالے کو اپنے آلات کی مدد سے کھولنے کے بعد جب اس نے ٹرنک کا ڈھکنا اٹھایا تو دماغ کو معوف کر دینے والی بو کا ایک ببوکا نکل کر ٹرنک سے باہر بیڈ روم کی فضا میں سرایت کر گیا۔ مجھے بہت زور کا چکر آیا اور قبل اس کے کہ میں تیورا کر بیڈ روم کے فرش پر گرتا، میں نے قریبی دیوار کا سہارا لے لیا۔ اسی لمحے امبر کی دہشتناک آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ سر، اس ٹرنک کے اندر لاش ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں چلایا۔ مسز پیٹی کی لاش۔ میں اس کی پیشانی پر پرانے زخم کا نشان واضح طور پر دیکھ چکا ہوں۔ امبر کے انکشاف میں دنیا بھر کی سنسنی پائی جاتی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور ٹارچ تھامے
ایمبر کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس ٹرنک کے اندر سے اٹھنے والے تحفظ نے سانس لینا دشوار کر دیا تھا۔ بہرحال میں نے بددلی سے ٹرنک کے اندر موجود مسز پیٹی کی لاش کا سرسری جائزہ لیا۔ یہ اس عورت کی لاش نہیں تھی جسے میں نے گزشتہ روز بوڑھے پیٹی کے فلیٹ میں دیکھا تھا۔ اس کے رخسار پر مجھے کوئی تل بھی نہیں نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا پیٹی نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی۔ اس کے فلیٹ پر دکھائی دینے والی وہ عورت مسز بینسن ہی تھی۔ اس خبیث بڈھے پیٹی نے مسز بینسن کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ میں نے ٹرنک کا ڈھکنا بند کرتے ہوئے غیر خند لہجے میں کہا، اور خود اپنی محبوبہ کے ساتھ کہیں فرار ہو گیا ہے، اور اس لڑکی کا کچھ اتا پتا نہیں جو مجھے سڑک سے پکڑ کر اپنے باپ کے فلیٹ تک لے گئی تھی۔ پتہ نہیں اس کمینے نے اپنے بیٹی کا کیا حشر کیا ہوگا۔ افسوس کہ میں اس کا نام نہیں جانتا۔ بات کے اختتام پر میں نے گردن کو نفی میں جھٹکا دیا۔ اس لڑکی کا نام اسکارلیٹ ہے سر، ایمبر نے مجھے بتایا۔ اسکارلیٹ، میں نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، امید کرتا ہوں تم جہاں بھی ہو خیریت سے ہو۔ سر، لاش والے اس ٹرنک کا کیا کر رہا ہے؟ ایمبر نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس دوران میرا ذہن تیز رفتاری سے سچویشن کے بارے میں سوچ رہا تھا اور میں ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ، میں نے ایمبر کے سوال کے جواب میں کہا، اور کبھی بھول کر بھی کسی کو یہ نہ بتانا کہ تم غیر قانونی طور پر میری مدد کرتے رہے ہو، ورنہ برے پھنسو گے اور میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ یہ ہمارا آپس کا سیکرٹ ہے۔ سمجھ گیا سر۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا اور پھر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اور آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تمہارے جانے کے بعد میں یارڈ سے کمک منگواؤں گا اور یہ معاملہ ان کے سپرد کر دوں گا۔ باقی انہیں کس طرح مطمئن کرنا ہے یہ تم فکر نہ کرو، میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے۔ اس کے بعد ایمبر نے مجھ سے ایک سوال نہیں کیا اور چپ چاپ گردن جھکا کر مسز بینسن کے فلیٹ سے نکل گیا۔ میں اپنی سبک دوشی کے بہت قریب پہنچ چکا تھا، لہٰذا مجھے اس کیس کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ میں واپس اپنی ہنٹ پر چلا گیا، یعنی مختلف علاقوں کی پیٹرولنگ۔ تاہم میں اس معاملے سے بالکل غافل نہیں تھا۔ انسپیکٹر بلیک راس اس کیس کو لیڈ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ میرے دوستانہ مراسم تھے اور مجھے کیس میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ مسز پیٹی کی لاش مسز بینسن کے فلیٹ میں ایک ٹرنک میں بند ملی تھی اور مسز بینسن منظر سے غائب تھی۔ علاوہ ازیں بوڑھے پیٹی کی کوئی خبر نہیں تھی، لہٰذا پولیس اس تھیوری کی بنا پر تفتیش کر رہی تھی کہ مسٹر پیٹی اور مسز بینسن ایک ساتھ ہی کہیں گئے ہیں۔ جب پولیس نے ملک سے باہر جانے والے زمینی، فضائی اور سمندری راستوں کی تفصیلات کو باریک بینی سے چیک کیا تو بات بن گئی۔ مسٹر سمتھ اینڈ مسز کیتھرین نامی دو افراد نئے شادی شدہ جوڑے کی حیثیت سے ایک مسافر بردار شپ پر سوار ہو کر امریکی ریاست نیو یارک گئے تھے، اور سامان کے نام پر ان کے پاس صرف ایک 3 فٹ سائز کا ٹرنک تھا، ایک سرخ باکس۔ یہ اشارہ کافی تھا۔ نیو یارک کی بندرگاہ کے ذمہ دار افراد کو مذکورہ شب اور اس پر سوار ایک کیپٹل مسٹر سمتھ اور مسز کیتھرین کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا گیا۔ لہٰذا جیسے ہی وہ شپ نیو یارک کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا، ان دونوں کو شپ سے باہر نکلنے سے پہلے ہی ان کے پرائیویٹ کیبن سے گرفتار کر لیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر وہ 3 فٹا سرخ باکس ان کے پاس نہیں تھا۔ مسٹر پیٹی پر اپنی بیوی کے قتل کا الزام عائد کیا گیا اور اس نے اقبال جرم بھی کر لیا۔ اس موقع پر اس نے کورٹ روم میں ایک بڑا زہریلا بیان دیا۔ میری بیوی ایڈتھ بہت ہی پیچیدہ عورت تھی، ایک ذہنی مریضہ۔ میں معزز عدالت کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کون کون سے نتنے طریقوں سے مجھ پر ٹارچر کیا کرتی تھی۔ میں اس کی پاگلانہ حرکتوں کی وجہ سے اس قدر تنگ آ گیا کہ میں نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی دوست بیوہ مسز بینسن مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور ہمارے تعلقات میں گزرتے وقت کے ساتھ پر اعتمادی اور مضبوطی آتی جا رہی تھی۔ کسی طرح میری بیوی کو اس معاملے کی بھنک پڑ گئی، پھر اس نے وہ ادم مچایا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس نے اپنی ہی جیسی پگلوٹ بیٹی اسکارلیٹ کو میرے پیچھے لگا دیا۔ وہ صبح شام میرے گھر پر آ کر عجیب باتیں کیا کرتی۔ میں اس کی ماں کو بڑی مشکل سے بھگت رہا تھا، اوپر سے اس نئی مصیبت اسکارلیٹ نے میرا ناک میں دم کر لیا تھا۔ پھر میں نے اس جمیلے سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسز بینسن نے کوئی اہم بات کرنے کے لیے میری بیوی کو اپنے فلیٹ پر بلایا۔ اس وقت میں مسز بینسن کے فلیٹ میں چھپا ہوا تھا۔ بس ہمارا کام آسان ہو گیا، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میری بدقسمتی کہ ہمارے امریکہ پہنچنے سے پہلے ہی پولیس کو میری بیوی کی لاش مل گئی اور ہم دونوں شپ چھوڑنے سے پہلے ہی حراست میں لے لیے گئے۔ مسٹر پیٹی کا یہ اعتراف جرم اسے جیل بھجوانے کے لیے کافی تھا اور اس کی شریک جرم مسز بینسن کا مستقبل تاریک کرنے کے لیے بھی۔ اس موقع پر پبلک پراسیکیوٹر نے پیٹی سے ایک اہم سوال بھی کیا، تمہارے شپ پر سوار ہونے سے پہلے تمہاری بیٹی اسکارلیٹ بھی منظر سے غائب ہے، اس کے بارے میں کیا کچھ کہنا چاہو گے؟ اسکارلیٹ میری نہیں، مسز پیٹی یعنی ایڈتھ کی بیٹی ہے، اس کے پہلے شوہر جیمز سے، بوڑھے پیٹی نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا۔ میں اسکارلیٹ کو بالکل پسند نہیں کرتا اور آخری دنوں میں مجھے اس سے اور زیادہ شدید نفرت ہو۔ ایڈتھ اسے اس طرح اپنے اشاروں پر نچا رہی تھی جیسے کوئی مداری بندر کو نچاتا ہے۔ میں اس بد دماغ لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی جاننا چاہتا ہوں۔ اس کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی اپنا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اس روز کورٹ روم میں بھی موجود تھا کیونکہ آج کیس کا فیصلہ سنایا جانے والا تھا۔ بوڑھے پیٹی کو آج میں نے تیسری بار دیکھا اور ہر مرتبہ وہ مجھے پہلے سے مختلف کردار میں نظر آیا۔
اس کی پرفارمنس میں ایک بلاغ اعتماد اور توانائی پائی جاتی تھی۔ ایک آخری سوال پبلک پراسیکیوٹر نے پیٹی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جب تم دونوں شپ پر سوار ہوئے تو تمہارے پاس ایک گہرے سرخ رنگ کا باکس بھی تھا جس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی اور گہرائی 3 فٹ تھی، جسے تم نے اپنا لگیج بتایا تھا۔ لیکن جب تمہیں نیو یارک کی بندرگاہ سے گرفتار کیا گیا تو وہ سرخ مربع باکس شپ پر کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ کیا تم اس راز سے پردہ اٹھانا پسند کرو گے؟ اچھا، وہ سرخ ٹرنک، وہ بے پرواہی سے بولا، میں اسے ایک فرنیچر اسٹور سے خرید کر لایا تھا اور گھر میں ایک میز کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا۔ جب ہم امریکہ جانے کے لیے شپ پر سوار ہوئے تو وہ ہمارے ساتھ تھا، لیکن بدقسمتی سے ایک پورٹر کی بے احتیاطی کی وجہ سے وہ ٹرنک سمندر میں گر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سمندر کی تہہ میں چلا گیا۔ وہ ٹرنک لکڑی کا نہیں بلکہ لوہے کا بنا ہوا تھا، مگر اس پر سرخ رنگ اس طرح کیا گیا تھا کہ وہ لکڑی کا نظر آئے۔ اس ٹرنک میں ہمارا کوئی قیمتی سامان بھی نہیں تھا اور اس وقت تک وہ شپ بھی سمندر میں کافی فاصلہ طے کر چکا تھا، اس لیے ہم نے اپنے نقصان کو ذہن سے جھٹک دیا۔ آپ خود ہی بتائیں، ہنی مون پر جانے والا کپل ایسی واحد چیزوں کے بارے میں بلا کیوں سوچے گا؟ اب تم دونوں اپنا ہنی مون جیل میں ہی منانا، پبلک پراسیکیوٹر نے طنزیہ لہجے میں کہا، وہ بھی الگ تھلگ کوٹھڑی میں۔ اس کے بعد پیٹی اور وکیل کے درمیان کچھ بات ہوئی، لیکن میرا دھیان اس باولی لڑکی اسکارلیٹ میں ہی اٹکا ہوا تھا جو یقیناً اس سرخ ٹرنک میں بند ہو کر اوقیانوس کی تہہ میں پہنچ چکی تھی۔ اسکارلیٹ کے انجام نے مجھے افسردہ کر دیا۔ اس لمحات میں میں خود کو ملامت کیے بغیر نہ رہ سکا۔ کاش اس روز میں اسکارلیٹ کی درخواست پر پیٹی کے فلیٹ پر مزید کچھ دیر رک جاتا تو وہ آج زندہ ہوتی۔ میرا اسکارلیٹ سے کوئی رشتہ یا جذباتی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کی موت نے مجھے حد درجہ رنجیدہ اور اداس کر دیا تھا۔